الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، بنی اسرائیل پر ان موٹی نعمتوں کا میں نے اور آپ نے مشاہدہ اور ملاحظہ کیا. کتنی نعمتیں، کتنی نوازشیں، لیکن فرمایا کہ انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ان کا شکریہ یہ ہوا کہ علم آنے کے بعد یہ اختلافات کے شکار ہوئے، اور وہ اختلافات دیدہ اور دانستہ اور یعنی اپنی ضد اور انا کی وجہ سے تھے. کوئی دلیل و حجت نہیں تھا ان کو ان اختلافات میں پڑھنے کا. فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ. یہ جو حکم و نبوت اور سب کچھ عطا کیے تھے، یہ کیا تھی؟ آتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ. امر زندگی سے متعلق واضح باتیں اور احکامات ہم نے ان کو دیے تھے. زندگی کیسی گزارو گی، اللہ کی اطاعت کیسے کرو گے، اللہ کے رسول اور انبیاء کے ساتھ کیسے چلو گے، اور اپنی معاشرتی اور سماجی اجتماعی زندگی میں کیسے سلوک اور رویہ اپناؤ گے، اور جرم و تعزیرات سے متعلق کیسے ضوابط اور طریقہ کار اپناؤ گے، یہ سب باتیں ہم نے واضح کی. فَمَا اخْتَلَفُوا. انہوں نے اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس اللہ کی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، جب تک شریعت نہیں آئی تھی، وہ جی رہے تھے جو کہ دودھ تھے، جیسے ویسے. لیکن اختلاف کے شکار ہوئے من بعد ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس کتاب آئی، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ حق اور باطل، جائز اور ناجائز، اپنے اور پرائے. یعنی گویا کہ ان کے پاس رستہ آ گیا کہ اسی رستے پر چلو گے. جب رستہ واضح ہو گیا اور منزل کی نشاندہی ہوئی تو اسی وقت سے انہوں نے اختلافات شکار ہونے شروع ہوئے. اور اختلافات کیوں؟ بغیا بینہم، ایک دوسرے سے متعلق ان کی جو نفرت اور کینہ پروری تھی، اس کی بنیاد پر نفرتوں اور ذاتی رنجشوں کو انہوں نے اسباب بنا دیے اس بات کی کہ اللہ کی بات نہیں مانی نے، اللہ کی طرف نہیں جانی، اللہ کی شریعت لینا نہیں. کیونکہ فلانی، جس طرح حضرت طالوت علیہ السلام کے ذکر خیر میں أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. ہزار ایک بہانے تلاش کرنے لگے. اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس شاندار خاندان نہیں ہے، ایک عام بنی اسرائیلی ہے. وہ صفات جو اللہ نے ان کو دیے تھے وہ انہوں نے نہیں دیکھے، اور اللہ نے جو حکم نازل فرمایا تھا اس کو بھی انہوں نے خاطر میں نہیں لایا. یہ ان کی عادت تھی. بغیم بینہم.
یہ ان کے کینہ پروری اور ان کے اپنے اندر کے جو انا تھی اس کی وجہ سے. تو پھر خیر ہے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. اب قیامت کے دن ہی تو فیصلے ہوتے ہیں. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ آئیں گے، یہاں بسیں گے، یہاں ہزاروں سال جئیں گے، ہر ایک میں سے بادشاہ بنے گا، اور جس طرح فرعونی سلطنت، ملک، مال، میراث سب ان کے حصے میں آئے، تو اب یہ لمبی زندگی ہم بھی پائیں گے، مرنا نہیں ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے. چاہے ان کی تصور اور ان کا طرز فکر جو بھی ہو. تو آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان چیزوں کے بارے میں جنہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا تھا. حق و باطل پر وہ اختلاف کے شکار ہوئے تھے، حق کو چھوڑ دیا تھا اور باطل کو اپنایا تھا. اب جنہوں نے حق پر جمع رہنا پسند کیا، جنہوں نے باطل کے لیے مر مٹنا پسند کیا، اب قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرماتا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر. اور فیصلہ فرماتے کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت حق والے کو اس حق کے ساتھ اور رفاقت میں چلنے کا اکرام و اعزاز، اور حق کے سامنے کھڑے ہونے والے کو حق کے خلاف لڑنے، مرنے اور مارنے کے لیے بھی ایک رد عمل، اس کے لیے جنت کا رد عمل، اس کے لیے جہنم کا رد عمل. تو ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. جو دنیا میں انہوں نے اختلاف کیا تھا کہ یعنی یہ حق نہیں وہ حق ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جو ثبوت ان کے پاس تھے ان کو انہوں نے چھپا دیا. تورات میں بھی تھے، انجیل میں، حتیٰ کہ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی تورات و انجیل کے نام سے نسخے بنائے گئے ان کے تو ستیہ ہی ناس ہو. ان حقیقی تورات اور انجیل میں سے تصور نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کاپی ملے. تو انہوں نے یہ حشر کیا اللہ کی کتابوں کا. تو اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے ان کے بارے میں قیامت کے دن، ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کے شکار ہوئے تھے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.